انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا کانشیسنس ہوتا ہے، اس کا شعور ہوتا ہے، اس کی سیلف اویئرنس کی اور خود آگاہی ہوتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا طاقت جب حکمت کے بغیر ہو تو وہ ظلم میں بدل جاتی ہے، اور جب یہ حکمت کے ساتھ ہو تو وہ عدل اور خیر بن جاتی ہے۔ آپ نے جانچنا ہو، دیکھنا ہو تو اس کے لیے اس کو طاقت دے دیں۔ تو صوفی تو اس کو دیکھتے ہی آزمائش کے طور پر آئے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے ایک لائن کا جو ہے وہ جواب لکھوا کر بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے سونے کو زمین میں گاڑا ہے، تمہاری طرح دل میں نہیں گاڑا۔ صاحبو، ایک بادشاہ زمین پر حکمرانی کرتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، مگر وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ولی اللہ، ایک خاک نشین جو کسی تخت پر نہیں بیٹھتا مگر وہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اسلام میں طاقت کا اصل اور اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ ذریات میں جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ ہی سب سے بڑی قوت والا اور مضبوط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقت حاصل کرنے کی خواہش کیا ہے؟ انسان جس سے خود اپنی ضروریات کے لیے وہ محتاج ہے، زمین کا، خوراک کا، نیند کا، جی، تو ہم اس مخمصے سے کیسے نکلیں کہ ایک طرف تو ہم ضرورتوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف طاقت کی ایک زبردست سی خواہش جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے خواہش مند ہے۔ تو صاحب، انسان کی طاقت حاصل کرنے کی خواہش قدیم ترین جبلتوں میں سے ایک ہے۔ طاقت کا حصول، اس کا تحفظ اور اس کا استعمال۔ طاقت دراصل قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ ہم سب طاقت کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ تخلیق کے عمل کی ایک کریٹو پروسیس کی بازگشت ہے۔ جی، یہ شاید وہ ایک الوہیت کی، ایک ڈیوینٹی کی نقل کرتی ہے، کیونکہ وہ اصل طاقت رکھتا ہے، جی، جس کی طاقت سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جہاں پر وہ طاقت کا احساس سا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ ایک ڈیوینٹی کی اس نقل کے اندر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو اصل طاقت ان پرنسپلز کے علم میں ہوتی ہے، ان اصولوں کے علم میں مضمر ہوتی ہے جو طاقت پر رول کرتے ہیں، جو طاقت پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ طاقت کا حصول ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ طاقت کا حصول کسی بھی فرد کو آزادی اور انڈیپینڈنس یا خود مختاری دیتا ہے، اس کا احساس دلاتا ہے۔ جی، طاقت رکھنے والا شخص جو ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، حالات کو قابو میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس طاقت سے جو ہے بعض لوگ طاقت کو ایک برتری اور سماجی حیثیت کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، طاقت کے ذریعے جو ہے وہ سماج میں ایک حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ تو صاحب، وہ طاقت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن درویشوں کے نزدیک حقیقی طاقت وہ ہے جو اندرونی بصیرت اور سیلف ریئلائزیشن سے شروع ہوتی ہے، خود آگاہی سے شروع ہوتی ہے۔ دنیاوی طاقت اکثر عارضی ہوتی ہے اور صرف ظاہری کنٹرول کا ذریعہ بنتی ہے۔ درویشوں کے نزدیک طاقت روحانی ترقی اور عقل کے صحیح استعمال سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیجز آف دا ٹائم ہیں، جو عارفین ہیں، انہوں نے طاقت کو دو اقسام میں انہوں نے تقسیم کیا۔ ایک تو ہے جو ظاہری طاقت ہے، جو ایکسٹرنل پاور ہے، جی، اور یہ ایکسٹرنل پاور جو ہے، یہ پاور
اوور ہوتی ہے. یعنی یہ وہ طاقت ہے جو آپ سمجھیں کہ حکمرانوں کو، سیاستدانوں، فوج یا دولت مند اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. یہ وہ طاقت ہوتی ہے، یہ طاقت دوسروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن یہ اکثر عارضی اور غیر مستحکم ہوتی ہے. یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، جسے ہم پاور اوور کہتے ہیں. جی، یہ پاور اوور وہ طاقت ہے جو کسی پر تسلط یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ آمریت ہے، فورسفل جبر ہے، استحصال جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ سیاسی طاقت جو پولیٹیکل پاور ہے، وہ بھی یہ پاور اوور والی پاور جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، جو حکومتی اور ریاستی اداروں کی اور قانون سازی کی طاقت جو ہے یہ ساری پاور اوور کی ہے. پھر جو ہے وہ اکنامک پاور ہوتی ہے، دولت کے اوپر کنٹرول، وسائل کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول. تو یہ بھی طاقت کی پاور اوور والی جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک طاقت جو ہے وہ ہے. پھر سماجی اور ثقافتی طاقت جو بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی طاقت ہے جو خیالات پہ، زبان اور یہ جو ہمارے سوشل سٹرکچر ہیں ان کے اوپر اثر رسوخ جو ہے رکھتی ہے. تو یہ سب قسمیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ دیگر کو بھی وہ کریں گے تو ان میں سے ضرور جو طاقت کی جو بھی ڈیفینیشن آئے گی وہ ضرور انہی دو کیٹیگریز میں فال کر رہی ہوگی. پاور اوور میں آ رہی ہوگی جی، یا پاور ٹو کے اندر آ رہی ہوگی. تو یہ باطنی طاقت جیسے وہ ایک ایکسٹرنل پاور ہے جی جو پاور اوور ہے، اور پھر ایک باطنی طاقت ہے جو انر پاور ہے اور جو ہے پاور ٹو. تو یہ وہ طاقت ہے جو ایک فرد کی اپنی ذات اور اس کی عقل سے آتی ہے. یہ صبر، علم، حکمت اور خود پر قابو رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. صوفیاء کے نزدیک سب سے بڑی طاقت اپنی خواہشات، جذبات اور خوف کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو تصوف کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی اندرونی طاقت کا حصول ہے، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو آزاد کر سکتی ہے، وہ جو ٹوٹل اس کو فریڈم کے اندر لے جاتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو اسے حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے. پاور ٹو. تو یہ جو پاور ٹو ہے، پھر آگے اس کی اقسام ہے کہ جیسے یہ جو ذہنی طاقت ہے، علم، کریٹیو ایبیلٹی، فکری طاقت ہے جی، فلسفیانہ بصیرت کی طاقت جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ اندرونی سکون کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ متزلزل ہو ہی نہیں رہے جی، کوئی خوشی کوئی غم آپ کو تذبذب کا شکار نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اندرونی کامنس کے اندر ہے، ایک سیلف ریئلائزیشن، خود آگاہی کے اندر ہے جی، اور اس حق سے، اس حقیقت سے جڑنے کی طاقت جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ پاور ٹو ہے، پاور ٹو ریچ دی ٹرانسینڈنس. تو صوفیوں کے نزدیک صاحبوں، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا کانشیسنس ہوتا ہے، اس کا شعور ہوتا ہے، اس کی سیلف اویئرنس کی اور خود آگاہی ہوتی ہے. تو سقراط نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور مولانا روم نے کہا کہ طاقت وہ نہیں جو دوسروں پر حاوی ہو، بلکہ وہ ہے جو خود کو قابو میں رکھے. تو صاحبو، انسانی شعور کی کیونکہ مختلف سطحیں ہوتی ہیں، تو یہ جو طاقت ہے یہ بھی انسان جس شعور میں ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ طاقت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انسانی شعور کو جیسے مختلف سطحوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک جسمانی شعور ہوتا ہے، پھر عقلی شعور ہوتا ہے، باڈی، مائنڈ اینڈ اسپرٹ آپ جس کو بول دیتے ہیں. تو یہ ہر سطح پر
طاقت کا ایک علیحدہ ہی کانسیپٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. مثلاً یہ انسانی شعور کی جو نچلے والی سطح ہے جس میں ترقی کے مراحل ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو طاقت ہے وہ جسمانی اور مادی میٹیریلسٹک کنٹرول کے اوپر ہوتی ہے. یہ جنگ و جدل ہو گئی، دولت ہو گئی، سیاست ہو گئی، تو یہ پاور اوور جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اب جب آپ جسمانی شعور کے اوپر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پاور اوور کرنے کی طاقت کے ہی حصول کے اندر رہتے ہیں اور اسی کی جستجو میں رہتے ہیں. پھر وہ جو اس شعور سے تھوڑا آگے نکل گئے اور فکر میں آ گئے اور تو یہ سائنسی ترقی کی سطح پر چلے گئے، آپ سے یوں کہہ لیں، تو اس سطح پر جو ہے وہ طاقت علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آتی ہے. جیسے کہ تعلیم ہے، سائنٹیفک انوینشنز ہیں، سائنسی دریافتیں ہیں، یا آئیڈیالوجیکل پروگریس جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس شعوری درجے پر طاقت جو ہے وہ پاور اوور اور پاور ٹو ان دونوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے. آپ تھوڑی سی پاور ٹو بھی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ پاور اوور کا بھی جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. آپ نے عقلی طور پر جو ہے وہ ترقی کی. یو گاٹ دا پاور ٹو سی دا تھنگس وچ پیپل ہیو ناٹ سین بیفور. وہ سائنٹیفک آپ نے انوینشن کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ پاور ٹو ہوئی کہ آپ کے اندر وہ طاقت جاگی، طاقت ابھری، اور آپ کی عقل نے وہ چیز جو لوگوں سے پہلے پوشیدہ تھی وہ آپ نے ڈھونڈ لی. تو یہ ہو گئی وہ سائنٹیفک انوینشن، ٹھیک ہے. تو یہ تو چیپٹر ہو گیا پاور ٹو کا. لیکن اب یہ پاور ٹو نو جیسے ہی آپ نے وہ جانی تو پھر ایک پاور اوور کا جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ اس نے پھر آگے انفلوئنس کرنا شروع کر دیا اور آپ نے وہاں سے بھی ایک طاقت جو ہے وہ لینی شروع کر دی. تو یہ جو نفس کا معاملہ ہوتا ہے یہ یہیں پر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو انٹلیکٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو اگلی شعوری سطح پر چلے گئے، یعنی وہ ایک اسپرچول کانشیسنس، ایک روحانی شعور میں بیدار ہو گئے، تو اس سطح کے حامل لوگوں کے اوپر طاقت کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ پیور پاور ٹو رہ جاتی ہے. یہ اسپرچول اویکننگ، کمپیشن، ٹھیک ہے، اپنی انر ریئلائزیشن سے، جی، ہمدردی، روحانی بیداری، باطنی خود شناسی سے جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو اس میں محبت اور فہم کی طاقت جو ہے وہ غالب آتی ہے. یہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے تو اس اعلیٰ شعوری درجے پر طاقت جو ہے وہ پاور ٹو کے زمرے کے اندر ہی رہتی ہے، پاور اوور کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. پہلے درجے میں جہاں پر آپ ایک اینیملسٹک کانشیسنس میں ہیں، آپ مسلسل پاور اوور کے شعور میں ہیں. جب آپ انٹلیکچولی ترقی کر گئے، بالغ ہو گئے عقلی طور پر، تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ صاحبان دانش کے اندر پاور ٹو بھی جاگی، اور لیکن وہ پھر پاور اوور کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہوئی. لیکن جو یہ روحانی لوگ تھے انہوں نے پاور ٹو کے اندر ہی اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ رکھی، پاور اوور کا اظہار نہیں کیا. خود اپنے اوپر حکمرانی کے اوپر جو ہے وہ رہے اور اگلے دوسرے کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو صاحب و درویشوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی ایولوشن یا اس کی جو ترقی کا سفر ہے یہ بنیادی طور پر پاور اوور سے پاور ٹو کی طرف جانا چاہیے. جی، آپ کو لوگوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر قبضے سے جو کہانی شروع ہوئی تھی اس کو آہستہ آہستہ اپنی ذات کے اوپر قبضے اور اپنی ذات کی جو قیادت ہے اس کو باہر نکالنے کی، اور اپنا جو آپ کا ایک ٹرانسینڈنٹ آپ کا جو پہلو ہے پاور ٹو کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. یہ انسان کا سفر ہوتا ہے کہ آپ پاور اوور سے دستبردار ہوتے جائیں اور آپ اپنے اندر پاور ٹو ریچ گاڈ اس کی طرف جو ہے وہ آپ متوجہ ہوتے جائیں.
یعنی جبر اور کنٹرول سے نکل کر تخلیق کے اندر اور تعاون کے اندر اور روحانی بیداری کی طاقت کو اپنانا چاہیے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ حقیقی طاقت وہ نہیں جو دوسروں کو زیر کرے، بلکہ حقیقی طاقت یہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، یہ پاور 2 ہے۔ تو درویشوں کے نزدیک طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر قابو پائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی خوف، اپنی کمزوریوں اور اپنی الجھنوں کے اوپر قابو پائیں۔ امام غزالی نے فرمایا طاقت جب حکمت کے بغیر ہو تو وہ ظلم میں بدل جاتی ہے، اور جب یہ حکمت کے ساتھ ہو تو وہ عدل اور خیر بن جاتی ہے۔ تو حقیقی طاقت اس کی ہے صاحبو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنی طاقت کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ اور درویشوں کے نزدیک تو جو ہے وہ یہ جب حقیقی حکمران وہ ہے، جب اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ہے، ٹھیک ہے، تو درویشوں کے نزدیک تو طاقت کی خواہش ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ This is the illusion of the power۔ یہ حقیقی طاقت ہے ہی نہیں، یہ طاقت کا فریب ہے جس کی طلب کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ illusion of power کے پیچھے لوگ بھاگتے رہتے ہیں، فریب طاقت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہ اصل میں دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دولت، شہرت یا حکومت ہی حقیقی طاقت ہے، حالانکہ یہ تو سب کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کون سب تک حاکم رہا ہے۔ تو طاقت کا حصول بذات خود ایک فریب ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم طاقت سمجھتے ہیں وہ دراصل ہمیں قابو میں رکھ رہی ہوتی ہے۔ طاقت ہے کیا؟ چیزوں کو قابو کرنے کی صلاحیت، یہی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ جس چیز کو یہ اپنی طاقت سے قبضے میں لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اس چیز نے آپ پر قبضہ جما لیا ہے۔ آپ قابض ہونے کے چکر میں خود مقبوضہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پیسے کو قبضے میں کرنے کا سوچا، ٹھیک ہے، اور پیسے نے آپ کے ذہن میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے خاندانی اور آپ کے سماجی تعلقات میں سب پر پیسے نے قبضہ کر لیا۔ ذہن پر یوں قبضہ کیا کہ ذہن ہر وقت زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے میں ہی مصروف ہو گیا اور کوئی تخلیقی سوچ اس کے اندر رہی نہیں۔ جی، سماجی تعلقات میں، رشتہ داروں میں ایسا ہو گیا کہ صرف وہ پیسے والے ہی رشتہ دار رہ گئے، بلکہ پیسے والوں کو ہی رشتہ دار رکھ لیا۔ جی، تو سماجی تعلقات میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا، جہاں پر بھی تعلق بنایا وہاں پر پیسے کو ہی مقدم کیا، تو آپ اس کے قبضے میں چلے گئے نا، نکلے تھے پیسے کے اوپر قبضہ کرنے اور خود مقبوضہ ہو گئے پیسے کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اکثر لوگوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ یہ جو طاقت کی خواہش ہوتی ہے یہ غلام بنا دیتی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو ان کے کسی نواب، کوئی ان کا مرید تھا، اور اس صاحب حیثیت نواب نے چند گھوڑے آپ کو ہدیہ کیے خانقاہ کو، اور وہ کیونکہ رئیس آدمی تھا تو اس نے جو ہے وہ، جیسے آپ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا تحفہ دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ بادشاہ بھی ہے، ایک رئیس آدمی بھی ہے، تو وہ اس نے بھی اپنی طرف سے بڑا جو ہے وہ دیا، اور وہ یوں کیا کہ جن کھونٹوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو باندھا جانا تھا اس نے وہ سونے کے کھونٹے بنوا کر بھیج دیے۔ تو اب خانقاہ کے استبل کے اندر جو ہے وہ درویش کے استبل کے اندر گھوڑے ہیں، اور وہ گھوڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، اور وہ سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہیں۔ تو کیونکہ بادشاہ کی اور حضرت نظام الدین محبوب الہی کی، سلطان دہلی کی، ان کی نہیں بنتی تھی، جی، تو سلطان نے ایک خط جو ہے وہ بھیجا، تو
اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم کس قسم کے درویش ہو کہ تمہارے گھوڑے سونے کی میخوں کے ساتھ بدے ہوئے ہیں. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے ایک لائن کا جو ہے وہ جواب لکھوا کر بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے سونے کو زمین میں گاڑا ہے، تمہاری طرح دل میں نہیں گاڑا. تو یہ ہے پاور 2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کو غلام بنا دیتی ہے. جو شخص طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ خود اس کا قیدی بن جاتا ہے. صاحبو، اصل سوال یہ نہیں کہ طاقت حاصل کی جائے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ طاقت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. درویشوں کے نزدیک سب سے اعلیٰ طاقت وہ ہے جو ہمیں خود کو اور دوسروں کو بہتر بنانے کی صلاحیت دے. ہم بنیادی طور پر طاقت کے غلط استعمال سے نقصان اٹھاتے ہیں. طاقت بذات خود کوئی منفی چیز نہیں. جیسے بجلی کے اندر کوئی برائی نہیں، لیکن اگر ہم خالی ساکٹ کے اندر انگلی ڈال دیں تو کرنٹ لگ سکتا ہے. جی، تو طاقت جب فطرت کے اصولوں کے خلاف استعمال کی جائے گی تو یہ طاقت تباہ کن بن جاتی ہے. درویشوں کے نزدیک طاقت کا غلط استعمال انسانی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے. اگر کوئی شخص یا سماج صرف طاقت کے بیرونی ذرائع پر انحصار کرتا ہے، اور یعنی پاور اوور کے اوپر انحصار کرتا ہے، اور کوئی معاشرہ پاور 2 اپنی اندرونی طاقت کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ معاشرہ ایک جال میں پھنس جاتا ہے جہاں طاقت کا حصول ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے. ہمارا معاشرہ بھی پاور اوور کے اندر جو ہے وہ انسانیت ساری چلی گئی ہے اور وہ بیلنس ہی نہیں کر پا رہی. پاور اوور ہے تو اسی لیے وہ نکل آتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جی، تو مذہب جو ہے وہ یہ ایبسلیوٹ پاور کی طرف تو جانے نہیں دیتا. مذہب تو کہتا ہے کہ ہاں پاور اوور بھی ہو، پاور 2 بھی ہو. بلکہ وہ افلاطون یا ارسطو تو کہتے تھے کہ فلسفی بادشاہ ہونا چاہیے یعنی عقل والا جو ہے، ایسا آدمی جو کچھ نہ کچھ پاور 2 بھی رکھتا ہو، صرف پاور اوور والا ہی جو ہے وہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ طاقت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی. جی، لیکن اس کا ایک انٹینٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اور یہ انٹینٹ اور اس کی جو اپلیکیشن، اس کا جو استعمال ہے، یہ طاقت کو مثبت یا منفی بناتا ہے. اگر طاقت کو آپ خدمت کے لیے، ہیومن سروس کے لیے، لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی طرف استعمال کیا جائے تو یہ ایک مثبت قوت بن جاتی ہے. لیکن اگر اسی طاقت کو ہی آپ لوگوں کے اوپر قابض ہونے کے لیے، ان کے اوپر مسلط ہونے کے لیے، کنٹرول اور تسلط کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہی طاقت جو ہے وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے. تو جب تک آپ کے اندر وہ پاور 2 نہیں جاگتی اور آپ کو صرف پاور اوور مل جاتی ہے تو معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں جاگی کہ جو طاقت کو سنبھال سکے. تو صوفیانہ روایت میں طاقت کو ہمیشہ ایک آزمائش کے طور پہ دیکھا گیا ہے. جی، میرے خیال میں ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ اگر کسی کو آپ نے جانچنا ہو، دیکھنا ہو تو اس کے لیے اس کو طاقت دے دیں. تو صوفی تو اس کو دیکھتے ہی آزمائش کے طور پر آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو شخص طاقت حاصل کرتا ہے اس کا اصل امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طاقت کا استعمال کیسے کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سائیں کا فرمان ہے، جس پر تمہیں طاقت حاصل ہو اس پر رحم کرو، جیسے تم اس پر رحم چاہتے ہو جو تم پر رحم کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحم کے طلبگار ہونا کیونکہ اس کی طاقت کے اندر ہو.
تو جب تمہیں طاقت ملے تو جو تمہارا محکوم ہے، ماتحت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھو۔ درویشانہ فکر کے مطابق طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے خود کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت کے ہی غلام بن جائیں گے تو یہ آپ کو ختم کر دے گی۔ صاحبو، طاقت کی حقیقی پہچان یہ ہے کہ جو طاقت آپ کو ملی ہے، آیا یہ دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا یہ صرف ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ایک بلند شعور میں داخل کرے جہاں پر ہم پاور اوور سے نکلتے ہوئے، اس ایکسٹرنل پاور سے نکلتے ہوئے اس پاور ٹو، اس اندرونی طاقت کے حصول کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔